کہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 15 حالات بیان کیے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ 1 2 3 4 نمبر بھی آپ کو لکھواتا رہوں گا۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 احوال ہیں اس سورت یوسف کے اندر، جن 15 احوال کا خلاصہ یہ ہے سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ سورت کے امتیازات میں نے بہت سارے لکھے، نمونہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ہوتے مشرک ہیں۔ یہ مضمون اس انداز میں اسی صورت میں بیان کیا گیا اور کہیں نہیں۔ سورت کے آخر میں آیت آ رہی ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، اللہ کے رسول نا امید ہو گئے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ یہ بڑی قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ یہ مضمون بھی اسی صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ یہ میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا۔ اب سورت نازل کیسے ہوئی اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ طیبہ کے یہود سے سیکھ کر آپ کی خدمت میں یہ سوال کیا تھا۔ یہود نے ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان والے یہ تو شام کی ایک بستی کنعان کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے آ پہنچے؟ یہ جب تم سوال کرو گے آمنہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا جواب دیتا ہے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان والے یہ تو ملک شام کی ایک چھوٹی سی بستی کنعان کے رہنے والے تھے، یہ خاندان مصر میں کیسے آ پہنچا؟ اللہ کریم نے ان کے جواب میں پوری سورت یوسف نازل کر دی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت ہمیں کوئی قصہ سنائیے۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کے جواب میں یہ سورت یوسف نازل کی۔ یہ میں نے 2 انداز عرض کر دیے۔ اب میں سورت شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الف لام را۔ یہ تو ہم سورت یونس میں بھی سورت ہود میں بھی بیان کر چکے۔ قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو، اور نمبر 2 قسم ہے متشابہات۔ پھر متشابہات کی 2 قسمیں ہیں جن کے معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم جس کے معنی کا بھی پتہ نہ ہو، مراد کا بھی پتہ نہ ہو، جیسے الف لام را۔ ان حروف کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مراد اللہ ہی کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بیٹا ایک تو یہ پنکھا بند کر دو کالا۔ اب تمہید ما ترغیب ہے، کوئی تار وغیرہ ہل جاتی ہے پتہ نہیں۔ جس طرح خطبہ حضرات تمہید باندھتے ہیں تو تمہید باندھی گئی ہے شوق دلانے کے لیے،
تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ آیتیں ہیں کتاب کی. کتاب سے مراد یا قرآن ہے یہ لگا لو بیٹا، یہ لگا لو، کوئی حرج نہیں. تلک آیات الکتاب المبین. کتاب سے مراد یا تو قرآن مجید ہے اور یا کتاب سے مراد ہے سورت. تلکا کا جو اشارہ ہے اے آیات ہذہ سورت، اے آیات ہذہ سورت، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. کتاب سے مراد قرآن یا کتاب سے مراد سورت. قرآن مجید میں ہے فیہا کتب قیمہ، اب وہاں کتب سے مراد سورتیں ہیں. المبین، اب یہ شرف ذاتی ہے. شرف ذاتی کا مطلب جس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہو. وہ شرف اضافی وہ ہوتا ہے جس کی نسبت دوسرے کی طرف ہو. یہ آیتیں ہیں سورت کی، یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی. کون سی کتاب؟ المبین، جو خود بھی واضح ہے اور مسئلے کو واضح کرنے والی بھی ہے. یہ قرآن تو بڑا واضح ہے. جب قرآن واضح ہے تو پھر لوگوں نے اپنی زندگیاں کیوں کھپا دی ہیں قرآن سمجھنے کے لیے؟ تو مولانا قرآن مجید مبین ہے معانی اولیہ کے اعتبار سے. معانی اولیہ کا کیا مطلب؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہے کہ میری آخرت سنور جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت کا مستحق بن جاؤں، قرآن واضح ہے. جنت جہنم دونوں راستے دکھا دیتا ہے. حق کیا ہے باطل کیا ہے قرآن بتا دیتا ہے. توحید اور شرک میں فرق کیا ہے قرآن بتا دیتا ہے. لیکن جو قرآن کی باریکیاں ہیں، باریکیاں بہت مشکل ہیں. ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے اپنی زندگیاں خرچ کر دی ہیں. نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے کہ بندہ جہنم سے بچنا چاہے اور جنت حاصل کرنا چاہے، موٹی موٹی بات قرآن اس لحاظ سے تو آسان ہے. لیکن جو قرآن کی باریکیاں ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقیناً اتارا ہم نے اس کو درا حالے کے قرآن ہے. قرآناً یہ حال ہے اور قرآناً موصوف ہے، عربیت اس کی صفت ہے. یقیناً اتارا ہم نے اس کو درا حالے کے پڑھا ہوا ہے. قرآناً بمعنی مقروءاً، اور ہے بھی عربیاً، عربی زبان کے اندر. یہ شرط ہے اضافی.
مکہ والوں تمہاری زبان بھی عربی ہے اور قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا کلام تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرف اضافی، جو دوسرے کی نسبت سے عزت اور شرافت ملے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم، عربی میں قرآن کیوں آیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تعقلون پر ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، اولاً، بس اولاً، سب سے پہلے تم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر آگے دوسروں کو تم نے سمجھانا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک صرف مکہ والوں کے لیے تو نہیں آیا تھا، قرآن پاک تو سارے جہان والوں کے لیے آیا تھا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں کہ تم نے خود سمجھنا ہے اور پھر آگے دوسروں کو سمجھانا ہے۔ عرب والے سمجھیں، عربی زبان میں ہے، آگے دوسروں کو سمجھائیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ جملہ معترضہ ہے برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جملہ لایا گیا۔ ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسن القصص، عمدہ بیان۔ احسن القصص کیا معنی کیا؟ عمدہ بیان۔ مونا یہ قصص مصدر ہے، یہ لفظ قصص نہیں ہے۔ قصص ہوتا تو معنی ہوتا قصے کی جمع قصص، نہ یہ لفظ ہے قصص، یہ مصدر ہے، اس لیے معنی کر رہا ہوں احسن القصص، عمدہ بیان۔ بما اوحینا الیک، یہ با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، بوجہ وحی کرنے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حاصل قرآن، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے کی وجہ سے ہم آپ پر عمدہ بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ بیان سنا رہے ہیں، ہم ہی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، اصل میں ان تھا۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ہی، اس قرآن کے وحی ہونے سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، لامن الغافلین، البتہ بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ آپ کو کسی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کریم نے وحی کی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا پتہ چلا ہے۔ ورنہ دو باتیں ہیں، ایک بات ہوتی ہے مشاہدہ، بندہ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے مخبر صادق، جس نے خبر دی ہے وہ خبر دینے والا سچا ہو۔ جب یہ سارے حالات و واقعات پیش آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی والد صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ سارا قصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موقع پر موجود نہیں تھے، آپ یہ قصہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ مشاہدہ تو آپ نے نہیں کیا تھا، مشاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن خبر دینے والا اللہ جو ہے وہ ہے مخبر صادق۔ اس خبر دینے والے مخبر صادق نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ مخبر صادق کا آپ کو یہ قصہ بتانا، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب ایک اور چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ علماء کرام کے اندر یہ بات شروع ہو گئی کہ اس قصے کو احسن القصص کیوں فرمایا۔ بہت باتیں علماء کرام نے لکھی اپنے اپنے ذوق کے مطابق، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کو احسن القصص اس لیے کہا کہ بڑی عجیب فصاحت اور بلاغت اور ترتیب کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔
قصہ اگرچہ ایک ایک جز تو نہیں ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی، لیکن پھر بھی کافی سارا قصہ بیان کیا گیا اور بڑی عجیب ترتیب کے ساتھ، فصاحت و بلاغت اس کے اندر بڑی ہے، اس لیے احسن القصص فرمایا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ اس قصے کے اندر 15 احوال ہیں، اور ہر احوال سے یہ دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، ہمہ کن بھی صرف اللہ ہے، ہمہ دان بھی صرف اللہ ہے۔ کیونکہ قصے کے 15 احوال میں سے ہر حال میں سے یہ دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے اس قصے کو احسن القصص فرمایا گیا۔ اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں اس قصے سے یہ تیسری بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اس کو احسن القصص فرمایا کہ اللہ جس کو عزت اور مقام اور مرتبہ دینا چاہے کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ بھائی کیا چاہتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نیچا کریں، اللہ کریم کی مرضی تھی میں نے بلندی دے دی ہے۔ جس کو اللہ مقام مرتبہ اور عزت اور بلندی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ بھی اسی قصے سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے اس کو احسن القصص فرمایا۔ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھ کر سن لیں۔ تمام قصوں میں سے عمدہ ترین قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس بات پر غور کریں۔ تمام قصوں میں سے عمدہ ترین قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو مسائل اور تکالیف آئیں انہوں نے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جو تکالیف آئیں انہوں نے بھی صبر کیا، لیکن دونوں کے صبر کرنے میں فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر اختیاری تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر یہ اختیاری نہیں تھا، یہ اضطراری تھا۔ ان کو تو مجبوراً صبر کرنا پڑا، صبر نہ کرتے یوسف علیہ السلام تو کیا کرتے؟ ابھی تو چھوٹے تھے، بچپن سے امتحانات شروع ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا صبر اختیاری صبر تھا، اور اضطرار کے بجائے جو اختیار ہوتا ہے اس کے اندر بڑا کمال ہوا کرتا ہے۔ تمام قصوں میں سے عمدہ ترین قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ بھی بہترین ہے، لیکن قصہ ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لفظ احسن القصص نہیں ہے، لفظ احسن القصص مانا عمدہ بیان۔ آئیے جی، اب یوں سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا یہ ہے متن، اور آگے جو قصہ آ رہا ہے سارا یہ ہے اس متن کی تشریح۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ حال نمبر 1 ہے، پہلا حال بیان ہو رہا ہے۔ نمبر 1 حال، 15 احوال آئیں گے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اب یہاں پر بھی بڑی باتیں ہیں۔ اب میں علمی انداز شروع کر دوں، مستورات بھی چونکہ سبق میں شریک ہے، علمی گفتگو تو ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ظروف جو ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی متعلق کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اس کس سے متعلق ہے؟ ایک تو علماء نے مانا کیا اس کا مانا قد ہے، اس کے متعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے اس کا جو متعلق ہے وہ ہے اذکر، یاد کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر اشکالات شروع ہو جائیں گے۔ اذکر تم نے نکالا، اذکر تو فعل متعدی ہے، مفعول کو چاہتا ہے، پھر القصہ مفعول مقدر ہوگا،
یاد کیجئے میرے پیغمبر قصہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، لمبی باتیں ہیں، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں ظروف کے جو متعلقات ہیں یہ مؤخر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ کالا یہاں پر مؤخر آیا ہوا ہے، اب مانا اس کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کالا یوسف علیہ، اب میں مانا کرتا ہوں اس اور کالا یا بنیا، ان دونوں کا آپس میں تعلق بنا رہا ہوں حضرت مولانا حسین علی کی طرف پر۔ اذ قال یوسف علیہ ابی، جب کہا حضرت یوسف نے اپنے ابا کو، اذ قال، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان، جب کہا تو قال یا بنی، تب حضرت یعقوب نے کہا اے میرے پیارے بیٹے۔ جب حضرت یوسف نے یہ کہا تب حضرت یعقوب نے وہ بات کہی، یہ آپس میں تعلق ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، یقیناً میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، خواب کے اندر دیکھا۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جاگتے میں دیکھا، لیکن نہ، تحقیقی بات یہ ہے کہ خواب میں دیکھنا مراد ہے۔ 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، یہ تاکید ہے لبعد العہد، تاکید ہے لبعد العہد، چونکہ آگے بیان کرنا تھا لی ساجدین، اس لیے رایتوں کو دوبارہ ذکر کر دیا گیا۔ لیکن ایک اور قول یہ ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا کیا کرتے ہوئے دیکھا، کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا اپنے لیے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، سورج سے مراد والد، چاند سے مراد والدہ۔ ورنہ یہ بھی مفسرین کرام میں بات لگ گئی کہ قمر سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں قمر سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ، ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ لیکن قرآن مجید میں، میرا جملہ دھیان سے سن لے سارے ساتھی، قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی والدہ کے فوت ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ والدہ فوت ہو چکی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب پھر اشکال ہے، جب والدہ زندہ تھی، قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام والد کے غم کو بیان کیا، اولاد کا غم تو والدہ کو زیادہ ہوتا ہے، والدہ کا غم قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ والدہ زندہ تھی، قرآن نے والد کا غم بیان کیا ہے، اولاد کا غم تو والدہ کو زیادہ ہوتا ہے والد کی نسبت، والدہ کا غم پھر قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا اگر والدہ زندہ تھی؟ علماء نے اس کا جواب دیا قرآن عورتوں کا ذکر کرتا کم ہے، قرآن عورتوں کا ذکر کرتا کم ہے۔ اب مولانا علماء میں ایک اور بحث چل پڑی، ہر گلیرا رنگ ہوئے دیگر رس، ہر غدائرہ ندائے دیگر رس۔ یہ جو 11 ستارے ہیں کوکبان، اس سے مراد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، یہ بات چل پڑی۔ بعض علماء کرام کا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے، ستارے جو ان کو کہا گیا، مولانا کوکب اور ستارے کہنا یہ ان کے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے آ رہا ہے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے مشورے کیے،
جلا وطن کرنے کے مشورے کیے، والد کے سامنے آ کر جھوٹ بولا، جھوٹا کرتا پیش کیا، وغیرہ وغیرہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم اور زیادتی کی۔ اگر وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہوتے تو یہ کام کبھی ان سے سرزد نہ ہوتا۔ اور ویسے بھی مثال دی گئی ہے صحابیت کو ستاروں کے ساتھ، اصحابی قد نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میں اس کی سند کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے متن کی بحث کر رہا ہوں۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تو صحابیت کو تو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن نبوت کو ستاروں سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ اس لیے خلاصہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی ٹھیک ہے پیغمبر کی اولاد تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے، ورنہ یہ سارے کام ان سے کبھی بھی سرزد نہ ہوتے۔ آئیں گی کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ ابا جان آئی تو ہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند میرا سجدہ کرنے والے ہیں۔ قال یا بنی، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تنبیہ ناصحانہ، تنبیہ ناصحانہ قبل تعبیر، تعبیر بیان کرنے سے پہلے ناصحانہ تنبیہ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تب فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، یہ یا تصغیر کی آئی ہے شفقت کے لیے، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر۔ 10 جو بھائی ہیں وہ ہیں سوتیلے دوسری والدہ سے، ان کے سامنے بھی بیان نہ کرنا، اور 11واں بھائی بنیامین سگا ہے، اس کے سامنے بھی بیان نہ کرنا۔ جو سوتیلے بھائی ہیں وہ تعبیر سمجھ جائیں گے، بھئی 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف کا سجدہ کر رہے ہیں، اس کو تو بڑا مقام ملنے والا ہے، وہ تعبیر سمجھ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ اور بنیامین سگے بھائی کے سامنے بھی بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس راز نہیں رہتا، وہ راز آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کے منہ سے بات نہ نکل جائے۔ چھوٹے بھائی بنیامین کے سامنے بھی بیان نہ کرنا، سگے بھائیوں کے سامنے بھی بیان نہ کرنا۔ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا، علت اور تدبیر کریں گے تیرے متعلق، قیدن تدبیر کرنا، تجھے تکلیف دینے کی کوئی تدبیر نہ کرے، بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرنا، سوتیلے بھائیوں کو بھی نہ سنانا، سگے بھائی بنیامین کو بھی نہ بتانا۔ علت کیوں تدبیر کریں گے تیرے بھائی؟ علت ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کے لیے دشمن ہے صاف۔ وہ شیطان ان کے دل میں وسوسے سے ڈالے گا، ایسا نہ ہو تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ ہے تعبیر بعد التنبیہ، تعبیر بعد التنبیہ، تنبیہ کرنے کے بعد اب تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا پروردگار۔ اب چن لے گا، ایک قول یہ ہے کہ تجھے نبوت عطا کرے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیرے سجدے کروائے گا تعظیمی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، نعمت نمبر 1، اللہ کریم تجھے چن لے گا، تیرا پروردگار تجھے چن لے گا، ایک نعمت۔ دوسری نعمت وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھ کو من تعویل الحدیث۔ اب تعویل الحدیث سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، خوابوں کی تعبیر تجھے سکھائے گا، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. سامنے حاشیے پر ساتھی بڑے جملہ لکھ لے: عواقب الامور، عواقب الامور. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات عرض کروں. آگے بریکٹ میں لکھ لیں عواقب الامور کا کیا مطلب ہے؟ معاملات کی تہ تک پہنچ جانا، معاملات کی تہ تک پہنچ جانا. مانا دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نصیب فرمایا اور ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام تمام معاملات کی تہ تک پہنچ جاتے تھے. معاملات کو ایسے سلجھا دینا کہ ہر چیز اپنے مقام پر فٹ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عواقب الامور. اب وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، میں اور آسان کروں. آپ کو یہ معاملات کی تہ تک پہنچنا مشکل معلوم ہو رہا ہے. چھوٹا سا ایک دو لفظ اور صاف لکھ لیں: مشکل باتوں کا حل. اب تو آسان کر دیا، مشکل باتوں کا حل. عواقب الامور کا مطلب مشکل باتوں کا حل، مشکل باتوں کو تو حل کر لے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اللہ کریم اپنی نعمت تجھ پر. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، پوتے پڑپوتے، یہ سارے اس میں شامل ہیں. کما تمہارا وَوَيْكَ مِن قبل، جیسا کہ پورا کیا تھا اللہ کریم نے اس نعمت کو تیرے باپ دادے پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر. جیسے حضرت ابراہیم پر اس نے نعمتیں کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام پر نعمتیں کی تھی، اسی طرح اللہ تجھ پر بھی نعمتیں کرے گا. یہ جو تشبیہ ہے نا، تشبیہ کما اتمہا، یہ من کل الوجہ نہیں ہے، یہ صرف تشبیہ ہے اتمام کے لحاظ سے. جیسے اس نے نعمتیں پوری کی تیرے دادے پر دادے پر، ایسے اللہ کریم تجھ پر بھی نعمتیں پوری کرے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا، ابراہیم و اسحاق، والد کا نام لیا اسحاق علیہ السلام، دادے کا نام لیا ابراہیم علیہ السلام، اپنا نام نہیں لیا. حالانکہ نعمتیں تو ان پر بھی ہوئی تھی. علماء نے لکھا اپنا نام تواضع کی وجہ سے نہیں لیا، عاجزی کی وجہ سے نہیں لیا. ان ربک علیم حکیم، علت یقیناً تیرا پروردگار علیم، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کون اجتباء کا مستحق ہے، کس کو چننا ہے، حکیم حکمت والا ہے. اب مونا خیال کرنا، آیت کو دیکھنا، کان میری طرف لگانے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا پروردگار تجھے چن لے گا. یہ تو ہے خواب کی تعبیر. اور آگے جو باتیں ہیں وَيُعَلِّمُكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا، مشکل کاموں کے حل کرنے کا طریقہ بھی سمجھائے گا.
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کرے گا۔ خواب کی تعبیر یجتبی کا ربک ہو گئی پوری۔ یہ جو اگلی دونوں باتیں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ یا تعبیر کا حصہ ہے اور یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی الگ یہ دونوں باتیں بتائی تھی۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے چن لے گا، اگلی جو دو باتیں ہیں اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، یجتبی کا ربک اللہ تجھے چن لے گا، تیرے سجدے کروائے گا، اللہ تجھے بڑا مقام عطا کرے گا، تیرے سامنے تعظیمی سجدے ہوں گے۔ یہ تو خواب کی تعبیر ہے۔ آگے یعلمک یتمو، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بذریعہ وہی دونوں باتیں بیان فرمائی۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ اب میں نے دو قول عرض کر دی مولانا، پھر میں دہرا دیتا ہوں بات، آیت کو دیکھیں۔ ایک علماء کا قول یہ ہے کہ یجتبی کا ربک ویعلمک وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تینوں خواب کی تعبیریں ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یجتبی کا ربک، یہ خواب کی تعبیر ہے اور اگلی دونوں باتیں بذریعہ وحی معلوم ہوئی۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ، یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں ایک علیحدہ جملہ ذکر کیا۔ البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام کے اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات، کئی نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں کئی نشانیاں ہیں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب للسائلین کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک، مشرکین مکہ جنہوں نے یہودیوں سے سوال پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، ان کے لیے حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ کریم نے آپ پر وحی نازل کر کے یہ قصہ سنا دیا۔ مکے والوں اب تو مان لو میرا پیغمبر سچا رسول ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی اللہ نے اشارہ کر دیا۔ اور میری طرف دیکھیں، یہ بھی سورۃ یوسف ایک راز ہے، حالوں کا کحال یوسف۔ میرے ان لفظوں پر تو غور کریں احباب۔ فرمایا میرے محبوب، حالوں کا کحال یوسف، جو حالات یوسف علیہ السلام پر پیش آئے وہی حالات آپ پر پیش آئیں گے۔ حضرت یوسف کے قتل کا مشورہ بھائیوں نے کیا، آپ کی برادری آپ کے قتل کا مشورہ کرے گی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کا مشورہ کیا، آپ کی برادری آپ کو مکہ سے نکالنے کا مشورہ کرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 دن 3 رات کنویں میں رہنا پڑا، آپ کو 3 دن 3 رات غارِ ثور میں رہنا پڑے گا۔ حالوں کا کحال یوسف، جیسے میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی مصر میں، اسی طرح میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بادشاہی عطا کروں گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے ظلم کرنے والے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میرے محبوب آپ بھی ظلم کرنے والی برادری کو معاف کریں گے۔ حالوں کا کحال یوسف۔ اب سائلین سے مراد مشرکین مکہ۔ دوسرا قول، سائلین سے مراد معترضین علی التوحید، توحید پر اعتراض کرنے والے، جو مسئلہ توحید پر اعتراض کرنے والے ہیں، منکرین توحید کے لیے بڑی نشانی اس قصے کے اندر، کیونکہ قصے کے ہر حال سے 2 مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ ہے حال نمبر 2۔ 15 احوال آئیں گے، یہ دوسرا حال ہے۔
پھر وہی بات جو ابھی عرض کی ہے، اس قالو، اس کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ آگے مولانا یہ کالا قائل آگے آ رہا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جب کہا کالا قائل منہم، تب کہا ایک کہنے والے نے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ کالا قائل کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یہ مرحلہ نمبر 1 ہے، نیچے لکھ لے مرحلہ نمبر 1۔ حال نمبر 2 ہے، اس کے چند مراحل ہم نے بنائے ہیں۔ مرحلہ نمبر 1 اذ قالوا لیوسف واخوہ، مانا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ ظاہر کو دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک سے بڑھ کر ایک مصیبتیں آ رہی ہیں، ایک مصیبت، اس سے بڑھ کر دوسری مصیبت، اس سے بڑھ کر تیسری مصیبت۔ ظاہر تو قصے کا یہ ہے، لیکن قصے کا باطن یہ ہے کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، یوسف علیہ السلام کی ترقی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کا اخو سگا بھائی بنیامین، یہ جو دونوں ہیں، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا جان کی طرف، منا، ہم سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت یوسف سے محبت زیادہ، حضرت بنیامین سے محبت زیادہ، حالانکہ بنہانو اسبا، یہ احبیت سے ماں نے بیان کیا، زیادہ محبوب ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیوں؟ بنہانو اسبا، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، گھر کے کام کاج کرنے والے ہم ہیں، سارا نظام سنبھالنے والے ہم ہیں، خدمت کرنے والے ہم ہیں، اور ابا جان محبت حضرت یوسف و بنیامین سے زیادہ کرتا ہے۔ یہاں پھر علماء کی بات شروع ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت والد کو کیوں زیادہ تھی؟ بنیامین سے محبت کیوں زیادہ تھی؟ مختلف اس کی وجوہات علماء نے لکھی۔ مولانا علماء کہتے ہیں یہ چونکہ عمر ان کی چھوٹی تھی، چھوٹے سے محبت بہت ہوتی ہے، کم عمر تھے تو اس لیے ان سے پیار زیادہ تھا۔ ورنہ محبت ایسی چیز ہے جس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا جملہ غور سے سنیں، محبت ایسی چیز ہے جس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل ہے جس پر آ جائے بس۔ پتہ نہیں اس جملے پر بھی آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں مجنو لیلا پر عاشق تھا اور لیلا کا رنگ کالا سیاہ تھا۔ اب دل پر کس کا قبضہ ہے؟ دل لیلا پر آ گیا۔ کہتے ہیں مجنو سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کی لیلا تو کالی ہے، اس نے کہا تیری آنکھ نہ دیکھنے والی ہے، تجھے کیا پتا؟ تو محبت کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل جس پر آ جائے آ جائے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، مانا غور سے سنی، یہ مانا نہیں کرنا یقیناً ہمارا ابا جان البتہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے، نا یہ مانا نہیں کرنا۔ ضلال کا مانا گمراہی والا نہیں کرنا، پیغمبر کو گمراہ کہنے والا تو کافر ہوتا ہے نا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقینا ہمارا ابا جان البتہ بیچ غلطی کے ہے، کھلم کھلا۔ ضلال کا معنی کر رہا ہوں غلطی اجتہادی میں ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے محبت زیادہ ہے، اجتہادی غلطی کر رہا ہے ہمارا ابا جان۔ ایک اور چھوٹا سا لفظ عرض کرتا ہوں، اگر آپ حاشیے پر لکھ لیں، فی ضلال مبین کا مطلب محبت میں غلطی۔ کس میں غلطی؟ محبت میں غلطی، محبت کے معاملے میں غلطی کر رہا ہے۔ پیار ہم سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن محبت ان دونوں سے زیادہ ہے۔
مولانا صراط مستقیم میں غلطی مراد ہے؟ آپ ہانا بھی نہیں کرتے. صراط مستقیم میں غلطی مراد نہ، اس چیز میں غلطی مراد ہے، محبت کرنے میں غلطی مراد ہے. ہم سے محبت زیادہ کرنی چاہیے تھی. اب اقتلوا یوسف، اس کے نیچے لکھے مشورہ نمبر 1. مشورہ نمبر 1، 2 تدبیریں کریں گے. یہ پہلی تدبیر، اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو. اب اتنا ہو. مشورہ نمبر 2، یا تم پھینک دو یوسف علیہ السلام کو ارضا، کسی اور سرزمین میں. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم غرض تدبیرین. یخلو لکم کا عنوان کیا ہے؟ غرض تدبیرین. ایک تدبیر قتل کرو، دوسری تدبیر کسی دوسرے ملک میں جا کر پھینکاؤ. دونوں تدبیروں کی غرض یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے ابا جان کی. وجہ کا یہاں کیا معنی کیا؟ توجہ. ابا جان کی توجہ خالی ہو جائے تمہارے لیے. جب حضرت یوسف نہیں ہوگا، حضرت یوسف کے حصے والی توجہ، یوسف علیہ السلام کے حصے والا پیار تمہیں مل جائے گا. اگر آپ ساتھی جاگ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، میرے طرف دیکھ کر میرے سوال کا جواب بتائیں. پہلے بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جو 12 بھائی ہیں، 10 سوتیلے، 2 سگے بھائی حضرت یوسف اور بنیامین، ان 12 کے 12 میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ جی آپ نے آیت کو دیکھ کر جواب ہی نہیں دیا نا، اس لیے آپ بھول گئے. حضرت یوسف سے محبت زیادہ ہے. آیت کو دیکھیں، اذ قالوا لیوسف، دونوں سے محبت زیادہ ہے بھائی، صرف یوسف سے نا. آیت تو پڑھیں، لیوسف واخوہ احب، حضرت یوسف سے بھی محبت زیادہ ہے اور بنیامین دونوں سے زیادہ ہے. بات حل ہو گئی. ان 12 میں سے کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے؟ حضرت یوسف اور بنیامین کے ساتھ. اب میری طرف دیکھیں، محبت ان دونوں سے زیادہ ہے. اشکال سنیں مولانا، اشکال. محبت ان دونوں سے زیادہ ہے. قتل کا مشورہ صرف حضرت یوسف کا کر رہے ہیں. کیا اشکال ہے؟ محبت تو حضرت یوسف سے بھی زیادہ اور بنیامین سے. قتل کا مشورہ کس کا کیا؟ بنیامین کے قتل کا مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اشکال سمجھ آ گیا تو میں جواب عرض کرتا ہوں. مولانا کہتے ہیں محبت دونوں سے زیادہ ہے. حضرت یوسف اور بنیامین قتل کا مشورہ صرف حضرت یوسف کا کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کا خیال تھا، غور کرنا میرے جملے پر سارے احباب، ان کا خیال تھا کہ بنیامین سے جو زیادہ محبت ہے ابا کو، وہ بھی حضرت یوسف کی وجہ سے ہے. بنیامین سے جو زیادہ محبت ہے وہ حضرت یوسف کی وجہ سے ہے، کیونکہ بنیامین حضرت یوسف کا سگا بھائی ہے. اگر حضرت یوسف نہ رہا تو بنیامین والی محبت خود بخود ختم ہو جائے. جواب سمجھ آ گیا؟ آگے چلے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. بنیامین سے محبت حضرت یوسف کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا وہ سگا بھائی ہے. جب حضرت یوسف نہ رہا، بنیامین والی محبت خود بخود ختم ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا تم اس کے بعد قوم صالحین، نیک بننے والے. نیک بن جانا. نیچے لکھ لے منا حاشیے پر، نمبر 1 بالتوبہ. نمبر 1 میں قول عرض کرتا ہوں. نمبر 1 قول،
صالحین بالتوبہ، توبہ کر لینا، نیک بن جانا، اللہ غفور رحیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی دوسری زمین میں جا کر پھینکا ہو، اس کے بعد توبہ کر لینا، نیک بن جانا، اللہ غفور رحیم ہے۔ ایک قول تو یہ ہے علماء کرام کا۔ دوسرا قول سنیں، اب میں توبہ والی بات نہیں نکالوں گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا، کسی دوسری جگہ جا کر پھینک آئے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے توجہ تمہارے ابا جان کی، حضرت یوسف والی توجہ اور پیار تمہیں مل جائے گا۔ اب خیال مرمانے پر وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد قوم صالحین، درست کار۔ صالحین کا معنی میں نے نیکی والا نہیں کیا، درست کار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو فارسی کا لفظ ہے، میں اردو میں آسان جملہ آپ کو سناؤں۔ تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد قوم صالحین، درست کار۔ کیا مطلب؟ تمہارا کام بن جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا کام بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، یوسف علیہ السلام والا پیار تمہیں مل جائے گا، ساری پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ صالحین بمعنی درست کار، کام تمہارا درست ہو جائے گا، بے فکر ہو جاؤ گے، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا قول عرض کرتا ہوں، غور کریں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا تم اس کے بعد قومًا صالحین، بِإِرْسَاءِ الْأَبْ بِالسُّلَامِ۔ اب آسان الفاظ عرض کروں عربی کے بجائے اردو میں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابا جان سے معافی مانگ کر صلح کر لینا، ابا جان سے معافی مانگ کر صلح کر لینا، اس طرح سے تمہاری بات بن جائے گی، ابا راضی ہو جائے گا۔ ابا جان سے معافی مانگ کر صلح کر لینا، ابا جان کو راضی کر لینا۔ یہ کام کرو توبہ کر لینا، یہ کام کرو ابا کو راضی کر کے صلح کر لینا، ابا راضی ہو جائے گا، معافی مانگ لو گے۔ نمبر 3، درست کار تمہارا کام بن جائے گا۔ جب یہ کہا بھائیوں نے، قال قائل منہم، تب کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، جو بڑا بھائی تھا نا یہوذا، وہ کہنے لگا، تب کہا کہنے والے نے ایک نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو تم یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو یوسف علیہ السلام کو کسی گمنام کنویں میں۔ کیا معنی کیا فی غیابت الجب کا؟ گمنام کنویں میں۔ اور سامنے جملہ لکھ لے، حاشیے پر جلدی کریں۔ نمبر 1، کنویں دو قسم۔ نمبر 1، ہر وقت آباد، نمبر 2، راستے پر گمنام کنواں۔ آپ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں یہ مقام حل کروں، سر اٹھائیں گے تو میں بات عرض کروں گا۔ مونا کنویں ہوتے ہیں دو قسم، ایک کنواں ہوتا ہے گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، وہ تو ہر وقت آباد رہتا ہے، بستی والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں بھر رہے ہیں، وہ کنواں نہیں۔ دوسرے کنویں وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں گاؤں اور بستی کے باہر، جہاں راستہ گزرتا ہے نا،
بستی کے اندر جو کنواں ہے اس کنویں میں نہیں رکھنا، وہ تو ہر وقت آباد ہوگا، لوگ نکال لیں گے۔ جو راہ گزر پر کنویں ہوتے ہیں نا، جہاں سے آنے جانے والے قافلے گزرتے ہیں اور قافلے والے وہاں سے پانی بھرا کرتے ہیں، اس کنویں میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا ہو۔ کوئی قافلہ راستے سے گزرنے والا ہوا نا، وہ نکالے گا، یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا، قتل سے بھی بچ جاؤ گے اور کام بھی تمہارا بن جائے گا۔ اب آپ نے بتانا ہے، میں نے آپ کو جملہ تو لکھوا دیا، لیکن بیدار ہو کر بتائیں نا، مجھے خوشی ہو آپ کے لیے دعا کروں۔ فی غیابت الجب سے کیا مراد ہے؟ بستی کے اندر والا کنواں۔ کون سا کنواں مراد ہے؟ جو راستے پر ہو، وہ جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اس کنویں میں۔ مولا ایک بڑی عجیب بات کی ہے ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نے، وہ بھی سنیں۔ اب آپ کا تو بہت بڑا شہر ہے کراچی، شیر شاہ سوری، اس نے ہندوستان پر 5 سال حکومت کی، لیکن ایسے عجیب و غریب کارنامے اس نے سر انجام دیے کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ اس نے بنگال سے لے کر دہلی اور افغانستان تک سڑک بنائی تھی، جس کو جرنیلی سڑک کہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں وہ قریب سے گزرتی ہے، بالکل قریب۔ تو شیر شاہ سوری نے جگہ جگہ کنویں کھدوائے تھے، بھائی اس راستے سے جو لوگ سفر کریں گے ان کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ پانی حاصل کر سکیں۔ اب غور کریں، آپ نے تو شاید دیکھی بھی نہ ہو، ہمارے چونکہ علاقے میں ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، میں خود نیچے اترا ہوں۔ پرانے دور میں جب کنواں بناتے تھے تو بالکل پانی کے قریب جا کر دیوار میں ایک جالا بناتے تھے۔ آپ جالا سمجھتے ہیں؟ یہ الماری، اس الماری کو دیکھیں، یہ الماری اندر ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں جالا۔ تو پانی پینے والا بندہ جب نیچے سیڑھیوں کے ذریعے اترتا تھا تو اس جالے میں بیٹھ کر تسلی سے بھر بھر کر پانی پیتا تھا۔ جالا آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، محراب تو سمجھ آ رہا ہے۔ کنویں کے دیوار میں محراب کی شکل کی ایک الماری بناتے تھے جس میں بندہ بیٹھ کر پانی پی سکتا تھا۔ ابو حیان ادلسی کہتا ہے غیابات یہ غیبہ کی جمع ہے، اور غیبہ کہتے ہیں اس جالے کو جو کنویں کے اندر جالا بنایا جاتا ہے، الماری بنائی جاتی ہے جس میں بیٹھ کر بندہ پانی پی سکتا ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ میری طرف دیکھیں، میں بات حل کروں۔ علامہ ادلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بھائی نے کہا قتل نہ کرو، جو کنویں کے اندر جالا بنا ہوتا ہے، الماری بنی ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر بندہ پانی پی سکتا ہے، اس کنویں کے جالے میں جا کر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دو، وہاں بیٹھا رہے گا، کوئی آنے جانے والا قافلہ ہوا وہ نکال کر یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ مولانا یہ مطلب نہیں ہے القوہ فی غیابت الجب، کسی کنویں میں دھکا دے دو۔ اب آپ کراچی والوں کو تجربہ ہے نہیں، کنویں تو یہاں ہے نہیں، ہمارے علاقے میں تو ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 100 فٹ نیچے کنواں ہے، میں 100 فٹ تو میں عام مثال دے رہا ہوں، اس سے بھی نیچے ہوتا ہے، 100 فٹ کنواں ہے۔ آپ صحت مند ہیں، میں الحمدللہ صحت مند ہوں، اگر کسی صحت مند بندے کو اوپر کھڑے ہو کر کنویں میں پھینکا جائے، صحت مند بندہ بھی مر جائے گا۔ آپ نے میرے جملے پر غور کیا ہے؟ یہ کہنا کہ کنویں کے اندر جا کر پھینک دو، دھکا دے دو، کسی صحت مند بندہ جو طاقتور ہو اس کو بھی کنویں کے اندر دھکا دے کر پھینکو، وہ بھی نیچے جاتے جاتے مر جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا۔ پھر ادھر کہتے ہیں قتل نہ کرو، ادھر کہتے ہیں کنویں میں دھکا دے دو، کنویں میں دھکا دینا تو قتل ہے۔ اس لیے علامہ ادلسی فرماتے ہیں کنویں کے اندر دھکا دینا مراد نہیں ہے، ورنہ کنویں میں دھکا دینا تو قتل ہے۔ فی غیابت الجب کا مطلب
جو کنویں میں جالا بنا ہوتا ہے، حیابات حیبہ کی جمع، یوسف علیہ السلام کو اس جالے میں جا کر بٹھا دو، قتل سے بھی بچ جاؤ گے، کافرہ نکال کر لے جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئیے دوستوں کو، آگے چلیں۔ یلتقطوا بعض السیارہ، تاکہ اٹھا لے اس کو کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، مانا ان شرطیہ ہے، کنتم فاعلین یہ جملہ شرط ہے، اس کی جزا مقدر ہے۔ اب میں جزا نکال رہا ہوں، خیال، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے تو اس طرح کرو، یہ جزا مقدر ہے، تو اس طرح کرو، یہ جزا مقدر ہے۔ اب ان کنتم فاعلین یہ جملہ بتا رہا ہے وہ تو راضی نہیں تھا دونوں باتوں پر، قتل بھی نہ کرو، اور نمبر دو کسی دوسری جگہ بھی اس کو نہ ڈالو، اول تو کچھ بھی نہ کرو حضرت یوسف کے ساتھ، بالکل کچھ نہ کہو، اگر کرنا چاہتے ہو کسی کنویں کے جالے میں جا کر رکھا ہو، قتل سے بھی بچ جاؤ گے، کام بھی تمہارا بن جائے گا۔ آگے قالوا یا ابانا، اور اس پر لکھے لفظ تمہید، یہ تمہید باندھ رہے ہیں۔ والد کے پاس آئے مشورہ کرنے کے بعد، ابا جان کو پتہ تھا، آپ نے بتانا ہے اونچا، ابا جان کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے۔ عالم الغیب یعقوب علیہ السلام نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آ گئے تمہید باندھی، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، مالا کنا تمنا یوسف، کیا ہے واسطے تیرے، تو نہیں اعتماد کرتا، نہیں تو بھروسہ کرتا ہم پر یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا حضرت یوسف کے معاملے میں، تو ہم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا۔ اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں شاید انہوں نے پہلے بھی اجازت مانگی تھی، یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اعتبار نہیں کرتا تو۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اس کا عنوان ہے مقتضی اعتماد، مقتضی اعتماد، اعتماد کا تقاضا کرنے والی ایک بات ہے۔ ابا تجھے تو ہم پہ اعتماد کرنا چاہیے، تجھے تو ہم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یقیناً ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے البتہ خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اب آپ عالم ہیں، سارے علماء، انا بھی تاکید کے لیے، لناصحون لام بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے، پھر لہو کو مقدم کیا، انا لہو لناصحون، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، ہم پکے خیر خواہ ہیں، ہم پکے ہمدرد ہیں، بال برابر بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہم خیر خواہ ہیں دل و جان سے یوسف علیہ السلام کے۔ ارسل ہو مانا، اس کے نیچے لکھے مطالبہ، پہلے تمہید تھی اب مطالبہ، تمہید کے بعد مطالبہ، ارسل ہو مانا، بھیج تو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ، غدن کل، آج کا دن تو گزر گیا، کل ہمارے ساتھ بھیج، یارتا ہیلا نمبر 1، یارتا کے نیچے لکھے ہیلا نمبر 1، تاکہ جنگل کے میوے کھائے، وَيَلْعَبْ ہیلا نمبر 2، تاکہ ورزش کرے۔ یلعب کا کیا معنی کیا؟ آپ نے معنی نہیں سنا، یلعب کا معنی کیا ورزش کرے، کیا معنی کیا؟ اس میں بھی بڑا راز ہے، یلعب کا معنی میں کھیل والا نہیں کر رہا، فضول کھیل، یہ تو وقت ضائع کرنا ہے، یلعب سے مراد ہے ورزش کرے تاکہ جہاد کے لیے تیار ہو سکے، اس یلعب سے مراد فضول کھیل نہیں ہے۔ ابا جان یہ بھاگے گا، دوڑے گا، ورزش کرے گا، صحت اس کی اچھی ہوگی، ہر وقت معصوم بیٹا جھولی میں بیٹھا رہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اعضاء اس کے بگڑ جاتے ہیں،
صحت اس کی مضبوط نہیں ہوتی، جنگل میں جائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، میوے کھائے گا، ورزش کرے گا، جمپ لگائے گا، کبڈی کھیلے گا، اس کی صحت اچھی ہوگی ابا جان۔ بچہ ہر وقت گھر میں والد کی گود میں بیٹھا رہے، صحت اس کی ٹھیک نہیں رہتی۔ اصل میں یہ یلعب جہاد کا مقدمہ ہے۔ یلعب کیا ہے؟ جہاد کا مقدمہ ہے، جہاد کی تمہید ہے، جہاد کے لیے تیار ہوگا، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسی اجازت نہ دیتے۔ اس لیے میں نے یلعب کی مراد بیان کی ہے، ورزش، لفظی معنی ورزش نہیں ہے، مراد بیان کی ہے ورزش۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے البتہ پوری پوری حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قال، دفعہ مطالبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ کیوں؟ قال، حضرت نے فرمایا انی لیحزننی، مانع نمبر 1، اس کا عنوان کیا ہے؟ مانع، پہلی رکاوٹ، انی لیحزننی، یقیناً میں یعقوب علیہ السلام البتہ غم میں ڈالتی ہے مجھ کو یہ بات، مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے، غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ لے جاؤ تم اس یوسف علیہ السلام کو میری آنکھوں کے سامنے سے، میں تو ایک لادے کے لیے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے پریشانی لائق ہو رہی ہے، تم اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ گے۔ اور نمبر 2 مانے اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے گا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا، اس جنگل میں بھیڑیے بہت رہتے تھے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم یوسف علیہ السلام سے بے خبر ہونے والے ہوگے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فائدہ سنیں۔ آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ میں یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا، ایک بات میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ان تذهبوا به، اور دوسری بات جس جنگل میں تم جایا کرتے ہو نا شکار کرنے کے لیے، وہاں بھیڑیے بہت رہتے ہیں، ورنہ میری انگلیوں کو دیکھنا، یہ 2 انگلیاں۔ ایک بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی جدائی والی، مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جائے، ایک بات کی جدائی والی اور دوسری بات کی بھیڑیے والی، یہ سمجھ آ گئی نا؟ آگے سنیں۔ قالوا، جواب مانع نمبر 2، دوسرا جو مانع تھا، دوسری رکاوٹ کہ بھیڑیا کھا جائے گا، دوسری بات کا جواب دیا۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، لئن اکلہ ذئب، البتہ اگر کھا گیا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، انا اذا لخاسرون، یقیناً ہم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ تو بڑے نقصان والی بات ہے، ہم طاقتور بندوں کے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ۔ اب میری طرف علماء کرام دیکھیں، سر اٹھائیے، یعقوب علیہ السلام نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی تھی؟ 2۔ ایک تو میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تم اس کو لے جاؤ گے، اور نمبر 2 بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب آپ نے بتانا ہے، آپ نے ذرا بیدار ہوں، ورنہ میری طرف دیکھیں، یعقوب علیہ السلام نے 2 باتیں کی تھی، ایک بات جدائی والی وہ برداشت نہیں ہوتی، دوسری بات بھیڑیے والی۔ بیٹوں نے کس بات کا جواب دیا؟ قالوا لئن
کون سی بات کا جواب دیا؟ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن اونچا سنائے تو کس بات کا جواب دیا؟ دوسری بات کون سی؟ بھیڑیے والی۔ پہلی بات کون سی تھی؟ جدائی والی، اس کا جواب نہیں دیا۔ جدائی کا تو منصوبہ بنا کر آئے تھے، پہلی بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جدائی کا تو منصوبہ، اس لیے بھیڑیے والی بات کا جواب دیا، جدائی والی بات کا جواب بھیڑیا کھا گیا۔ واہ، یہ ہو سکتا ہے؟ ہم طاقتور نے ہمارے ہوتے ہوئے ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ یہ فلما ذهبوا به، مولانا اس کا عنوان لکھ لیں، فلما ذهبوا به، بدوی زندگی میں امتحان نمبر 1، بدوی زندگی میں امتحان نمبر 1۔ بدوی کہتے ہیں دیہات والی زندگی۔ ایک اور جملہ آپ کو سنا دوں، جہاں بھی میری طرف دیکھ کر جملہ سنے تو مجھے خوشی ہو، جہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان کا ذکر آئے گا ساتھ ایک سرفرازی کا ذکر آئے گا۔ سرفرازی مشکل لفظ ہے، جہاں امتحان کا ذکر آئے گا ساتھ ایک انعام کا ذکر آئے گا۔ اب تو میں نے آسان کر دیا، امتحان کا ذکر ساتھ سرفرازی اور انعام کا ذکر۔ فلما ذهبوا به، یہ امتحان نمبر 1 ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدوی زندگی میں۔ فلما ذهبوا به، جب کہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے، واجمعوا، انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، اجمعوا اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا اس بات پر ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ ڈال دے اس کو گمنام کنویں میں، گمنام کنویں کے اندر رکھنے والی بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ اب مولانا فلما ذهبوا به، یہ ذهبوا به واجمعوا یہ شرط ہے اور لما کی جزا مقدر ہے۔ فلما ذهبوا به، جب کہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور اتفاق کر لیا انہوں نے کہ ڈال دے یوسف علیہ السلام کو گمنام کنویں میں، جزا مقدر، فعلوا به ما فعلوا، عبارت کیا مقدر ہے؟ علماء لکھ لیں، فعلوا به ما فعلوا، انہوں نے کیا جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، پتہ نہیں کیا سلوک کیا۔ علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں مولانا اس پر، ایسی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں کہ پتھر بھی نرم ہو جائے۔ پاؤں سے جوتی اتاری، یوسف علیہ السلام کو کانٹوں پر چلایا، قمیص اتار لی، تھپڑ مارے، مکے مارے، دھکے دیے، یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں میرا قصور، بڑی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ نے یہ باتیں بیان نہیں کی، ابہام میں رکھا۔ غور کرے، غور جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیں میری طرف دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، کیا کیا؟ اللہ نے یہ بات آگے بیان نہیں کی، اتنے ظلم اور زیادتی انہوں نے کی کہ بیان ہو ہی نہیں سکتی، اتنے ظلم کیے کہ بیان، فعلوا به ما فعلوا، بس جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، وہ اتنا دردناک ہے کہ بیان ہو ہی نہیں سکتا، ظلم اور زیادتی کی حد کر دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اس کے نیچے لکھے سرفرازی، انعام لکھے آپ کی مرضی، سرفرازی لکھے آپ کی مرضی۔ ابا جان سے جدا تو کر دیا، کنویں میں جا کر رکھ دیا، اب انعام سنے، سرفرازی سنے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ہم نے وہی بھیجی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، کون سی وحی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بھی ضرور تو خبر دے گا ان کو ان کے اس معاملے کی تو خبر دے گا، تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تو اس معاملے کی ان کو خبر دے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
ذرا حالے کہ وہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ مونا سامنے ایک جملہ لکھیں، نمبر 1 وحی بے معنی الہام، وحی بے معنی الہام۔ وہی تو ہوتی ہے اس وقت جب اللہ پیغمبر بنائے، ابھی تو یہ بچے تھے، بچے پر کیسے وحی آ گئی؟ تو وحی بے معنی کیا ہے؟ الہام۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک اور جملہ لکھوا دوں آپ کو، لکھے جی، وحی 2 قسم، وحی 2 قسم۔ نمبر 1 برائے تسکین، سکون سے تسکین۔ نمبر 2 برائے تبلیغ۔ بھائی کتنے قسم ہے؟ 2۔ نمبر 1 آپ نے بتایا ہی نہیں، مجھے کیسے تسلی ہوگی؟ آپ نے لکھا ہے برائے سکون دینے کے لیے۔ نمبر 2 برائے تبلیغ۔ ہم ہونا غور کریں معنی پر، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ یہ وحی للتبلیغ نہیں تھی، یہ وحی للتسکین تھی۔ یہ کیا تھی؟ وحی للتسکین، سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے وحی تھی۔ دونوں باتیں آ گئی، الہام والا معنی کریں آپ کی مرضی، یا وحی للتسکین والا معنی کریں آپ کی مرضی۔ ورنہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو ان کو خبر دے گا۔ 13واں پارہ، یہ 9ویں اور 10ویں رکوع کے درمیان آیا ہے، آیت نمبر 88۔ 9واں اور 10واں رکوع اس کے میرے پاس صفحہ ہے 222، 16 لینے والا قرآن ہے میرے پاس، درمیان میں فلما دخلوا علیہ، جب کہ بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، قالوا یا ایھا العزیز، تو کہنے لگے اے وزیر خزانہ، مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمیں بھی پہنچی ہے، ہمارے اہل و عیال کو بھی پہنچی ہے، الضُّرُّ بڑی تکلیف، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئی ہیں، غلہ نہیں مل رہا، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم لائے ہیں پونجی ناقص۔ علماء نے لکھا بھیڑوں کی اون لے کر آئے تھے، کوئی پرانے چمڑے لے کر آئے تھے، یہ قبول کر لے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس پورا دے واسطے ہمارے ماپ، یہ چیز ہم سے قبول کر لے اور ہمیں گندہ بھی پوری دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور گنجائش ہو تو صدقہ کر ہمارے اوپر، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، یقیناً اللہ اچھے بدلے دیا کرتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ کوئی ہمیں گندم بھی پوری دے، گنجائش ہو تو کوئی خیرات بھی ہمیں دے دے، ہم تو بڑے محتاج ہیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تمہیں معلوم ہے جو سلوک تم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ 40 سال پہلے تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا سلوک کیا تھا، تمہیں یاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون ہے بھائی؟ جب ہم نے حضرت یوسف کے ساتھ ظلم کیا تھا، کنویں میں جا کر رکھا تھا، قمیص اتاری تھی، اس وقت یا یوسف علیہ السلام تھا یا ہم تھے، یہ کون ہے وزیر خزانہ مصر کا، ہزاروں میل کا فاصلہ، یہ کون ہے؟ اب لمبی بات ہے آگے،
قالوا انک لانت یوسف، یہ جگہ جو کھولی ہوئی ہے 13واں پارہ. قالوا کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا یقیناً آپ بھی یوسف علیہ السلام تو نہیں ہے، یوسف علیہ السلام تو نہیں ہے. قال انا یوسف، حضرت نے فرمایا میں یوسف علیہ السلام. وہذا اخی، یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے. آگے قصہ آئے گا انشاءاللہ. تو میرے پیغمبر ان کو خبر دے گا، تو اونچا ہوگا یہ نیچے ہوں گے. آج یہ اوپر کھڑے ہیں کنویں کی منڈیر پر، کنویں کے کنارے پر، تو نیچے ہے. ایک وقت آئے گا یہ نیچے ہوں گے، تو اوپر بیٹھا ہوگا، تو اس سے خیرات مانگ رہے ہوں گے، ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا تھا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. سبحان اللہ. جاؤ کے نیچے لکھے مکر نمبر 1. ان کے مکر سنو. یہ عملی مکر ہے. اور آ گئے اپنے والد کے پاس عشاءً، رات کے وقت. یبکون مکر نمبر 2. یبکون مکر نمبر 2. ایک تو رات کے وقت آئے، اندھیرا تھا، بجلی تو تھی نہیں. رات کو کیوں آئے؟ مفسرین کرام نے لکھا دن کے وقت والد کو منہ دکھانے سے شرماتے تھے. دن کے وقت والد کو منہ دکھانے سے شرماتے تھے، شرم آتی تھی. رات کو جائیں گے اندھیرا ہوگا، ابا جان کو صحیح طور پر ہماری شکل بھی نظر نہیں آئے گی. ایک مکر. مکر نمبر 2 یبکون، روتے ہوئے آئے مصنوعی طور پر. مصنوعی طور پر روتے ہوئے، حقیقتاً نہ، جھوٹ موٹ روتے ہوئے آئے، تکلف کے ساتھ روتے ہوئے آئے. قالوا یا بانا، مکر نمبر 3. یہ تیسرا مکر آ گیا. پہلے 2 مکر عملی تھے، یہ تیسرا مکر لسانی ہے، زبانی مکر. کہنے لگے تیسرا مکر قولی ہے. قالوا کہنے لگے یا بانا، وجہ بکا، کیوں ہم روتے ہوئے آ رہے ہیں اے ہمارے ابا جان. انا ذهبنا نستبق، یقیناً ہم چلے گئے نستبق، ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے. ہم نے جنگل میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کر دی. کون ہم میں سے تیز بھاگتا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس. سامان محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے. یہ جملہ قابل غور ہے. سامان محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے. جہاں ہم نے سامان رکھا تھا جگہ محفوظ تھی، وہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا. بھائی تو یہاں بیٹھ، سامان کا خیال کر. ہم ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ لگانے لگے. کون تیز بھاگ؟ میں تیز نہیں، میں تیز بھاگتا ہوں. ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، کبڈی کھیل رہے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا بھیڑیے کے آنے کا امکان ہی نہیں تھا. لیکن قسمت فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا گیا اس یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا. بھیڑیا آیا کھا گیا. آگے خیال. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، میں نے آپ کو حوالہ یہی دکھایا تھا. ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے. معنی یہ معنی نہیں کرنا، معنی غلط ہو جائے گا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ابا تو ہم پر ایمان لانے والا نہیں. نہ یہ معنی نہیں کرنا. ایمان کا صلہ لنا لام آ گیا، معنی تصدیق والا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ابا تو ہماری تصدیق کرنے والا نہیں. کیا معنی کیا؟ تصدیق کر. تو تصدیق نہیں کرے گا،
بھیڑیا کھا گیا ہے تو نہیں مانے گا. وما انت بمؤمن لنا، نہیں تو قطعاً تصدیق کرنے والا ہماری. ولو كنا صادقین، اگر کہ ہم کیسے ہی سچے کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، پھر بھی تو تصدیق نہیں کرے گا، تو ہماری بات کی تصدیق نہیں کرے گا. اچھا، وجاءوا وراء قمیصی، مکر نمبر 4، یہ مکر نمبر 4 ہے، چوتھا مکر. وجاءوا وراء قمیصہ، اور آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، لے آئے بدم کذب، آئے ساتھ خون جھوٹے کے، جھوٹ موڑ کا خون لگا کر قمیص پر لے آئے. ابا یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص دے، اس پہ خون لگا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام بالعالم کسی بکری کو ذبح کیا، ہرن کو ذبح کیا، کون سے جانور کو ذبح کیا، خون لگایا، قمیص ابا جان کو پیش کر دی. ابا جان یہ دیکھ، ٹھیک. کون ورنہ اب سیرت یعقوبیہ سنیں. سیرت یعقوبیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت، اصل نمبر 1، اس کے نیچے لفظ لکھیں قال بل سولت. سیرت یعقوبیہ کا اصل نمبر 1، اس کی جمع ہے اصول. اصل سمجھ نہیں آ رہا تو اصول لکھ لے. یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے اصول، پہلا اصول، قال حضرت نے فرمایا بل سولت، نہیں، پہلے تنبیہ کی ان کو، ہمدردانہ تنبیہ، نہیں، یہ بل کا معنی نفی والا کر رہا ہوں، اضرابیہ، نہیں، بلکہ سورت لکم انفسکم امرا، بنا لیے تمہارے لیے، تمہارے دلوں نے ایک بات، ایک معاملہ تمہارے دلوں نے بنایا، تمہارا اپنا کوئی منصوبہ ہے. اب تو میں نے آسان کر دیا، تمہارا اپنا کوئی منصوبہ ہے. ہائے ہائے مونا میری طرف دیکھیں. یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا پہلا اصول، ہم ہوتے نا، ہم تو نالائق لوگ ہیں، ہم تو گالیاں دیتے، سمجھے تو صحیح. ہم تو ایسے موقع پر ان آنے والوں کو گالیاں دیتے، لڑائی شروع کر دیتے، مار پیٹ. تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرا محبوب بیٹا اور تم غیب کر کے آ گئے ہو، نکلو یہاں سے، فلاں فلاں، یہ وہ، ایسے ہم گالیاں دیتے، لڑائی کرتے، مارتے پیٹتے، بد اخلاق بن جاتے. قربان جاؤں، یعقوب علیہ السلام کی سیرت پر یہی کچھ کہا. معلوم ہوتا ہے تمہارا اپنا کوئی منصوبہ ہے. گالی بھی نہیں دی، سخت الفاظ بھی نہیں کہے، مارا بھی نہیں، پیٹا بھی نہیں، بد اخلاق بھی نہیں بنے. یہ ہے یعقوب علیہ السلام کی سیرت. صرف یہی کہا تمہارا کوئی منصوبہ معلوم ہوتا ہے. بڑا کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے فصبر جمیل، اصول نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا امری صبر جمیل. عبارت تھی امری، میرا معاملہ ہوگا صبر کا. صبر بھی کون سا؟ جمیل، الذی لا شکوۃ فیہ، ایسا صبر کروں گا خوبصورت، کسی کے آگے شکوہ شکایت بھی نہیں کروں گا. صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کسی کے آگے شکوہ شکایت نہ کی جائے. اصول نمبر 3، واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ حضرت یعقوب کی سیرت کا تیسرا اصول. اور اللہ کریم مدد طلب کیا ہوا ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. جو باتیں تم بیان کر رہے ہو میں اللہ سے مدد مانگتا رہوں گا. اللہ تو اس امتحان پر پورا اترنے میں میری امداد کر. ہونا عجیب بات یہ ہے، فارسی والے کہتے ہیں اب تو فارسی کا رواج ہی نہیں رہا، وفاق والوں نے فارسی اڑا کر رکھا. ہائے ہائے، فارسی والے کہتے ہیں دروغ را حافظہ نہ باشد. جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا. قمیص تو لے آئے، خون لگا کر
اس قمیض کو پھاڑنا بھول گئے. قمیض تھی بالکل صحیح سالم. ابا جان یہ قمیض ہے، بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، پیغمبر تو سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے امت میں. واہ بھائی واہ، بڑا کوئی رحم دل بھیڑیا تھا، بڑا کوئی چالاک اور ہوشیار بھیڑیا تھا. اس نے میرے معصوم بیٹے کی پہلے تسلی کے ساتھ قمیص اتاری، قمیص اتار کر پھر تمہارے حوالے کر دی. یوسف علیہ السلام کو کھایا اور جو خون تھا وہ قمیص پر بل دیا. تمہیں اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو قمیص پھٹی ہوئی نہ ہوتی. قمیص تو لے کر آئے، خون تو لگایا، پھاڑنا بھول گئے. درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹوں کا حافظہ تو ہوتا نہیں. پکڑے گئے. حضرت سمجھ گئے کہ مجھ پر امتحان آ گیا ہے، میں صبر کروں گا. ایک بات آپ نے بتانی ہے، اگر ہمارا کوئی بیٹا گم ہو جائے ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ جھجک محسوس کرتے ہیں. ہمارا بیٹا گم ہو جائے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں اعلان کروائے، تھانے میں FIR کروائی، رشتہ داروں کو فون کیے، محلے میں گئے، ایک ایک پڑوس. ہم تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے؟ سوال پر تو غور کریں. ہمارا بیٹا گم ہو جائے، بچہ گم ہو جائے، ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کر، ادھر جاؤ ادھر بھاگو، فون کرو فلاں فلاں. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو تلاش ہی نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھ گئے. فصبر جمیل. سوال پر آپ غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا. ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں فلاں. یعقوب علیہ السلام چپ کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ مولانا علماء نے لکھا شاید وحی آئی ہو میرے پیغمبر، اب چپ کر کے بیٹھنا بہتر ہے. شاید وحی آئی ہو کہ اب خاموش ہو کر بیٹھنا بہتر ہے، اب فی الحال ملاقات نہیں ہو سکتی، سالہ سال انتظار کرنا پڑے گا. شاید یہ وحی آئی ہو اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئے. کوئی بات پر غور کیا ہے دوستوں نے؟ شاید اللہ کی طرف سے وحی آئی ہو اب ملاقات مشکل ہے، صبر سے کام لو. اب ملاقات مشکل ہے، صبر سے کام لو. اس لیے یعقوب علیہ السلام چپ کر کے بیٹھ گئے. فرمایا وجاءت، حال نمبر 3. 15 حال ہے، یہ تیسرا حال آ گیا. وجاءت سیارۃ، مرحلہ نمبر 2. ایک مرحلہ پہلے گزر چکا ہے، منصوبہ بنایا، کنویں میں جا کر رکھا ہے، بالغ کے بعد روتے ہوئے آئے. اب آ گیا وجاعت مرحلہ نمبر 2، اور آ گیا سیارت نے قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا. مدین سے مصر جا رہا تھا قافلہ پہنچا. فارسلوا واردہم، یہ دیکھیے انداز اللہ کریم کنویں سے نکال کر مصر پہنچانے کا پروگرام بنا رہا ہے. کیسے؟ قافلہ آ گیا، مصر پہنچانے کی تدبیر ہو رہی ہے. فارسلوا، اب بھیجا ان قافلے والوں نے، واردہم، اپنا پانی لانے والے چپڑاسی کو کہا جا کر پانی تلاش کر کے لے آ. فادلا، اسے لٹکایا، دلوا، اپنا ڈول لٹکایا کنویں کے اندر. یوسف علیہ السلام ڈول کو چمٹ گئے. جب اس نے کھینچا یوسف علیہ السلام باہر نکلے، چیخ نکل گئی حیرانی کی وجہ سے. اور اس چپڑاسی نے کہا یا بشرا، وہ میری قسمت. یا بشرا یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، اصل میں تھا لل بشرا، لام کو گرا دیا. یا بشرا وہ میری قسمت، یا بشرا وہ میری قسمت، وہ میری خوش نصیبی. سبحان اللہ. ہاذا غلام، یہ غلام تنوین تعظیم کے لیے ہے. اب معنی پر غور کیجیے. ہاذا غلام، اس چپڑاسی نے جب ڈول نکالا کہنے لگا وہ میری قسمت. ہاذا غلام،
اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک میری نظر نے نہیں دیکھا۔ تنوین تعظیم کے لیے یہ تو بڑا عظیم و شان بچہ معلوم ہوتا ہے، اتنا حسین و جمیل آج تک میری آنکھیں نہیں دیکھا۔ ہو اور چھپا لیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، چھپا لیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ، کیوں چھپا لیا؟ تاکہ وارث نہ آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وارث تلاش کرتے کرتے اب ہمارا بچہ تمہارے پاس ہے واپس کرو بھائی، ایسا نہ ہو وارث آ جائیں۔ انہوں نے چھپا لیا، ایک معنی، دوسرا معنی سنے مولانا، قافلہ تو بہت بڑا تھا، میرے لفظوں پر غور کرنا ہے سارے احباب نے، قافلہ تو بہت بڑا تھا۔ یہ جو نکالنے والا چپڑاسی تھا، یہ چپڑاسی اور اس کی جو جماعت والے تھے، میرے الفاظ پر غور آپ کا چاہیے، قافلہ تو بہت بڑا تھا، یہ چپڑاسی نکالنے والا اور اس کی جو جماعت کے بندے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں سے چھپا لیا۔ کس سے چھپا لیا؟ قافلے والوں، باقیوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ یہ ہمیں فائدہ دے گا، قیمتی معلوماتیں چھپاؤ، قافلے والوں کو پتہ نہ چلے۔ اور دوسرا راز یہ تھا، اس لیے چھپایا تاکہ وارث نہ آ جائے۔ اچھا، وَاسَرُوهُ بِالضَّاعَ، چھپا لیا انہیں یوسف علیہ السلام کو، بِالضَّاعَ، بیش بہا سرمایہ سمجھ کر، بِالضَّاعَ بیش بہا سرمایہ، بیش بہا سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ ورنہ بِالضَّاعَ کس کو کہتے ہیں؟ حاشیے پر لکھ لیں، جو چیز مفت ہاتھ میں آئے۔ بِالضَّاعَ عربی والے کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز مفت ہاتھ میں آئے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ کریم جاننے والا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب میرا جملہ دھیان سے سنیں، آیت کو دیکھے، کان میری طرف لگائیں۔ بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، سمجھیں تو صحیح، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، یوسف علیہ السلام اس وطن سے نکل جائے اور کہیں چلا جائے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، ہم بیچیں گے، بیسا ہمیں فائدہ دے گا، نفع مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے۔ بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اللہ بنانا چاہتا ہے شاہ زمن، اللہ زمانے کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنانا چاہتے ہیں ذریعہ سمن، اللہ بنانا چاہتا ہے شاہ زمن۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اس کے نیچے لکھ لیں امتحان نمبر 2، بیچ ڈالا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وَشَرَوْهُ قافلے والوں نے بیچا تھا، مانا پیچھے ذکر بھی قافلے کا چل رہا ہے۔ جاد سیارہ، قافلہ آیا، ارسلو قافلے والوں نے بھیجا، اسرو انہوں نے چھپایا، وَشَرَوْهُ ان قافلے والوں نے بیچ ڈالا۔ مفسرین کرام کا یہ قول بھی ہے کہ بھائیوں نے بیچا، ورنہ غور تو کریں، ایک قول کیا ہے؟ بھائیوں نے بیچا۔ وہ کیسے؟ کیا کیا باتیں سناؤں، آپ دیکھیں گے، سر اٹھائیں گے تو میں بات کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ 2 ٹائم بھائی کھانا پہنچانے کے لیے کنویں پر آتے تھے۔ جب قافلے والوں نے نکالا نا، بھائی پہنچ گئے،
نے کہا بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا بندہ ہے، تم کہاں سے ملا تمہیں؟ نے کہا جی ہم نے تو کنویں سے نکالا۔ نے کہا وہ کنویں میں پتہ نہیں گر گیا ہوگا، یہ تو ہمارا ہے، ہمیں واپس کرو۔ اچھا تم خریدنا چاہتے ہو تو ہم بیچتے ہیں۔ تو بھائیوں نے چاند کھوٹے سکے لیے اور بیچ دیا۔ علماء کا یہ قول بھی ہے، لیکن حضرت مولانا حسین علی سے بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ میں بڑے علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، علمی بات ہے، آپ آیت کو دیکھیں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، قافلہ آ گیا، فَأَرْسَلُوا، بھیجا ان قافلے والوں نے، وَأَسَرُّوا، چھپایا ان قافلے والوں نے، وَشَرَوْا، بیچا ان قافلے والوں نے۔ اب آیت کو دیکھیں، کان میں طرف لگائیں۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد حسین نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھے والے فرماتے تھے، اگر مانا کرو ارسلو قافلے والوں نے بھیجا، اسرو قافلے والوں نے چھپایا، اور وشرو بھائیوں نے بیچا، اگر شروع میں بھائی مراد ہو تو یہ انتشار فی الضمائر لازم آتا ہے۔ بڑے علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، انتشار فی الضمائر، اسرو کی ضمیر قافلے کی طرف، ارسلو کی ضمیر قافلے کی طرف، اور شروع کی ضمیر بھائیوں کی طرف۔ یہ تو ضمیریں منتشر ہو گئی، ایک ضمیر ادھر جا رہی ہے، دوسری ادھر جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ذکر بھی قافلے والوں کا چل رہا ہے، بھائیوں کا ذکر تو ختم ہو گیا۔ تو حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بلغت الحرام میں یہی معنی کیا ہے جو حضرت کی زندگی میں چھپی تھی، وہ شروع ہو قافلے والوں نے بیچا۔ اب ذرا ذہن بیدار رکھیں، وہ شروع بے معنی باعو، یہ امتحان نمبر 2 ہے مولانا، امتحان نمبر 2۔ وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور بیچ ڈالا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بدلے پیسوں تھوڑوں کے جو کھوٹے تھے، دراہم معدودہ، یعنی چند درم گنے چنے، چند گنے چنے کھوٹے درم لے کر قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا۔ وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، علت تھے وہ قافلے والے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بے رغبت ہونے والوں میں سے، انہوں نے جلدی جلدی بیچنے کی سوچی، ایسا نہ ہو وارث آ کر اس کو چھڑا لے۔ آپ نے بتانا ہے، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، مہربانی کریں۔ میں ایک بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چاند کھوٹے سکوں کے بدلے میں جا کر بیچ دیا۔ میں 1000 روپے کا نوٹ نکالتا ہوں، ہوگا کھوٹا، کوئی دوست آپ میں سے لینے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بچہ لینے کے لیے تیار ہوگا؟ اس کو بتا دو یہ کھوٹا ہے بھائی، مولوی صاحب اپنے پاس رکھو، کھوٹا سکہ کیسے چلتا ہے؟ علماء کرام، اگر قافلے والوں نے، اور کرنا یہ خاص بات ہے، توجہ آس پاس نہ ہو، اگر قافلے والوں نے چاند کھوٹے سکے لے کر یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر بیچنا تھا، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آگے خریدنے والا وزیر خزانہ تھا، یہ ساتھ آیت کھڑی ہے، قال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، عزیز مصر وزیر خزانہ نے خریدا تھا، وزیر خزانہ نے کھوٹے سکے دیے ہوں گے؟ اب غور تو کریں، چند کھوٹے سکے وہ لے کر اگر قافلے والوں نے بیچنا تھا تو وہاں کنعان سے لے کر اتنا لمبا سفر سینکڑوں ہزاروں میل ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کھوٹے سکوں کے بدلے میں پھر خریدنے والا وزیر خزانہ تھا، انہیں کھوٹے سکے دیے۔ مولانا سمجھو اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، غور کریں، غور کریں، دل کی کھڑکیاں کھولیں۔ یہ تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، قافلے والوں نے خزانہ لے کر بیچا، ہیرے جواہرات لے کر بیچا، سونا چاندی لے کر بیچا،
اللہ فرماتا ہے ساری دنیا کا سونا چاندی، ساری دنیا کے ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے خزانے بھی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائیں چھوٹے سکے معلوم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے یہ بات بھی سمجھی ہے کہ نہیں؟ جتنی دنیا کے خزانے بھی جمع کرو، پیغمبر کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کھوٹے سکے ہیں۔ انہوں نے تو خزانہ لے کر بیچا، سونا چاندی لے کر بیچا، اللہ فرماتے کھوٹے سکے ہیں، پیغمبر کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ۔ حال نمبر 4، حال نمبر 4، یہ مرحلہ نمبر 3 ہے، حال نمبر 4 ہے، چوتھا حال۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اس کے نیچے لکھ لیں سرفرازی، سرفرازی لکھیں آپ کی مرضی، انعام لکھیں آپ کی مرضی۔ امتحان تو بڑا ہے، قافلے والوں نے اٹھایا، منہ میں سے نکالا، جا کر منڈی میں بیچ دیا، لیکن انعام سنے اور کہا اس بندے نے اشتراہ من مصر، جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، من مصر، عبارت من اہل مصر، عبارت کیا تھی؟ من اہل مصر، مصر والوں میں سے، مصر کے رہنے والوں میں سے جس نے خریدا تھا، اس نے کہا لمراتی، اپنی بیوی کو۔ اب خریدنے والے کا نام کیا تھا؟ اس میں بڑے اقوال ہیں، کتفیر، اتفیر، کنتورا، واللہ والا مفسرین نے لکھے ہیں، ہم اتنی پیچیدگی میں نہیں پڑھتے۔ کتفیر نام تھا، اتفیر نام تھا، کنتورا نام تھا، پھر اس کے مذہب میں بھی اختلاف ہے، مسلمان تھا، بعض کہتے ہیں کافر تھا، لیکن تحقیق کی بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں تھا۔ نام کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، بیوی کا نام کیا تھا؟ لمراتے ہی، کہتے ہیں بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اب زلیخا کہنا بھی ٹھیک ہے، زلیخا کہنا بھی ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، زلیخا کہنا بھی ٹھیک ہے، زلیخا کہنا بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا نام رائیل تھا۔ اب ایک نام زلیخا، ایک نام رائیل، پھر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں رائیل لقب تھا، زلیخا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ رائیل لقب نہیں تھا، رائیل نام تھا، زلیخا لقب تھا، اختلافات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، پر مشہور ہے زلیخا، زلیخا یا زلیخا، یہ ہم کر کے یاد کریں گے۔ اقربی مسواہ، عزت سے رکھنا ٹھکانہ اس کا۔ وزیر خزانہ نے اپنی بیوی کو کہا بڑی عزت سے رکھنا اس کا ٹھکانہ، آبرو سے رکھنا، اس کے بستر کی بھی عزت کرنا، یہ مبالغہ ہے، اس کی بطریقے اولا عزت کرنی ہے، جب اس کے ٹھکانے کی عزت کرنی ہے، اس کو جگہ عمدہ دینی ہے، اس کا خیال کیسے نہیں رکھنا؟ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، سبحان اللہ، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ونا خیال کرے اب مصری زندگی شروع ہو گئی۔ آپ نے جملے پر غور تو کرے، پہلے تھی بدوی زندگی، دیہاتی زندگی، اب یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی شروع ہو گئی، مصر شہر کو کہتے ہیں، شہری زندگی شروع ہو گئی۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، مولانا غلام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شہری غلام، شہر کے لوگ تو بڑے چلاک ہوتے ہیں، نمبر 2 دیہاتی غلام، دیہاتی بندے تو بڑے سادہ ہوتے ہیں، دیہات کے رہنے والے سادہ مزاج ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو سادہ بندے تھے، دیہات کے رہنے والے، لیکن وزیر خزانہ نے دیکھا، دیکھتے ہی اتنا متاثر ہوا کہ لگا ہم اس کو بیٹا بنا کر محل میں رکھیں گے۔ کمال،
اسائن فانا، امید ہے کہ ہمیں فائدہ دے گا، ہم اسے گھر کے کام کاج لیں گے، گھر کے کام کاج میں فائدہ دے گا، یا بیچ ڈالیں گے ہمیں فائدہ دے گا، اور نتخذہ ولدا، یا بنا لیں گے ہم اس کو بیٹا، ہماری اولاد نہیں ہے اس کو بیٹا ہم بنا دیں گے۔ اتنا متاثر ہوا، بیٹا بنانے کا اعلان کر دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ۔ اب خیال مولانا جملہ معترضہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کے لیے، جملہ معترضہ برائے عظمت یوسف۔ وَكَذَلِكَ، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کاف ہے بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے بڑی عزت کی جگہ عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو، مصر کی سرزمین میں عزت کی جگہ عطا فرمائی، کاف ہے بیان الکمال۔ میں علماء کے لیے اور لفظ بھی بولتا ہوں، کاف میں بیان کمال کے لیے نہیں بنا رہا، تشبیہ کے لیے بنا رہا ہوں۔ اب غور کرے معنی پر، وَكَذَلِكَ، اب دوسرا معنی، کما اخرجناہ، کما اخرجناہ من الجب، جس طرح کنویں سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، اسی طرح ہم نے مصر میں عزت کا ٹھکانہ بھی عطا کر دیا۔ جس طرح ہم نے کنویں سے نکالا، کما اخرجناہ من الجب، اب کاف تشبیہ کے لیے، جس طرح کنویں سے ہم نے نکالا اسی طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں بھی عزت کی جگہ عطا کر دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، مولانا یہ واو جو ہے نا عاطفہ ہے، اس کا معطوف علیہ مقدر ہے، بڑے علماء، لِنُكْرِمَهُ وَلِنُعَلِّمَهُ، عبارت تھی لِنُكْرِمَهُ وَلِنُعَلِّمَهُ، عزت کی جگہ کیوں مصر میں عطا کی؟ تاکہ ہم حضرت یوسف کا اکرام کریں، تاکہ ہم حضرت یوسف کی عزت بڑھائیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، نعمت نمبر 2، پہلی نعمت لِنُكْرِمَهُ، تاکہ ہم اکرام سے نوازیں، دوسری نعمت وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر، ایک معنی نمبر 2 مشکل کاموں کا حل، دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، خوابوں کی تعبیر کا بھی علم ہو، مشکل کام حل کرنے کا بھی علم ہو۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کریم غالب ہے اپنے معاملے پر، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں، اسباب کو دیکھا کرتے ہیں۔ آپ میں سے شادی کس کس نے کی ہوئی ہے؟ شرم کر رہے ہیں سارے ساتھی جو شادی شدہ، حضرت تو خیر حضرت ہے نا، شادی شدہ کون ہے؟ باقی سارے کنوارے ہیں۔ یہ خدا ہے مونا، اگر شادی کا شوق ہو نا، شادی کا ایک، نکاح کا شوق ہو بھئی فلاں جگہ میری شادی ہو جائے ایک، یا کوئی مشکل ہو آسان نہ ہو رہی ہو، تو یہ واللہ غالب علی امرہ، یہ عشاء کے بعد سنت اور وتر کے درمیان، عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھ کر سنت اور وتر کے درمیان 101 بار بندہ پڑھے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیمی، درمیان میں 101 بار واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ شادی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، اللہ مشکل بھی حل کر دے گا، اور جتنے دن شادی نہ ہو بندہ پڑھتا رہے۔ وضو کر لیں، آپ خوش بھی نہیں ہوئے، میں نے کتنا مجرب وظیفہ آپ کو بتایا ہے، کیا کریں؟ پنجاب ہوتا تو بڑے ساتھی خوش ہو جاتے ہیں، یہ کراچی ہے، کیا کریں؟